گیا اور بچیوں کو قیدی بنا کے اپنے گھروں میں لے جایا گیا۔ بعد میں انہیں اپنی باندیاں بنایا گیا۔ بعد میں باندیاں بنانے کے بعد ان بچیوں سے جب اللہ رب العزت نے اولاد ان بیٹیوں کو عطا فرمائی، اب اس سے بڑا قیدی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مجبور کون ہو سکتا ہے کہ جن کے سامنے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا ہو، بہن بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہو، رہنے کو چھت نہ رہی ہو، ملک چھین لیے گئے ہو، کچھ بھی پاس نہیں تھا، لیکن جب ان کے ملک چھین لیے گئے، حکومتیں ختم ہو گئیں، اب کچھ بھی پاس نہیں تھا، تو ان بیٹیوں نے اس مشقت کے عالم کے اندر، اس تکلیف کے عالم کے اندر اپنے بچوں اور بچیوں کی ایسی تربیت کر دی۔ صرف چند سال گزرے کہ حکومت تاتاریوں کی تھی، کوئی بھی لشکر لے کے ان پہ نہیں آیا تھا کہ جنہوں نے تاتاریوں کو بدل دیا ہو، کوئی بھی جماعت تبلیغ کرنے کے لیے تاتاریوں کے علاقہ میں نہیں گئی تھی، کوئی بھی فوج ان کے اوپر چڑھائی کرنے نہیں گئی تھی، بلکہ جب مسلمان شکست خوردہ ہو چکے تھے، شکست کھا چکے تھے، زندہ تو کوئی نہیں رہا، تو کوئی بھی ان کے اوپر حملہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے عالم میں انہی بیٹیوں نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی، جو انہی تاتاریوں سے بچے پیدا ہوئے، 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، صرف 40 سال کے عرصے کے بعد، صرف 40 سال کا عرصہ گزرا، تاتاریوں کی حکومت ختم ہو گئی، تاتاریوں کا مذہب ختم ہو چکا تھا۔ کیوں ایسا کیا ہوا؟ انہی تاتاریوں کے بچے پیدا کرنے والی ہماری بہنیں اپنے بچوں کو اسلام سکھایا، اپنے بچوں کو قرآن کی محبت دی، اپنے بچوں کو بتایا اللہ ایک ہے، رسول اللہ ہمارے خاتم الانبیاء پیغمبر ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن ہمارا دستور حیات ہے۔ ماؤں نے چھپ چھپ کے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا۔ مسجد نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، قاری صاحب نہیں تھے، ان بہنوں بیٹیوں نے جن کے باپ کو قتل کر دیا گیا، جن کے بھائیوں کو قتل آنکھوں کے سامنے کیا گیا، جن کی ماں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا تھا، ارے ایسے دور کے اندر ان بیٹیوں نے اسلام کا دفاع کیا، اسلام کا تحفظ کیا، قرآن کریم سے محبت کی۔ میری بہنوں، دنیا عرصہ انسانی نے وہ منظر دیکھا کہ جب خلیفہ، جب بادشاہ تاتاری مر گیا، اس کے بعد شہزادے نے بادشاہ سنبھال لی تھی، بادشاہ نے جب بادشاہ کا تخت سنبھال لیا، تخت سنبھالنے کے بعد اپنے تمام وزیروں بشیروں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ چھت پہ چڑھ جاؤ، اور چھت پہ چڑھنے کے بعد آزان کہہ دو اور لوگوں کو کہو کہ مذہب آج کے بعد تاتاری سلطنت کا اسلام ہے، آج کے بعد ہم مسلمان ہیں، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ محل کے اندر آ جائے۔ اب محل کے اوپر جب چڑھ کے آزان دی گئی تو میری بہنوں، محل کے اندر باہر اتنا ہجوم آنے لگ پڑا، لگتا تھا کہ بغاوت ہو جائے گی، بادشاہ کی سلطنت خطرے میں پڑ چکی ہے، لوگ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ سلطنت کے سامنے، بادشاہ کے محل کے سامنے فوج کھڑی کر دی گئی، لوگوں کا ہجوم جب آیا، انہیں کہا کہ اپنے بڑوں کو بھیجو۔ میری بہنوں، بڑے بڑے لوگ جب بادشاہ کے محل میں آئے، بادشاہ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، میں نے 2 سال پہلے اسلام قبول کیا۔ کسی وزیر نے کہا میں نے 1 سال پہلے اسلام قبول کیا، کسی وزیر نے کہا میں نے 4 سال پہلے اسلام قبول کر لیا، میں آپ کے ڈر سے چھپائے بیٹھا تھا۔ ارے بادشاہ سلامت، باہر یہ جتنا ہجوم آیا ہے، یہ آپ کا مخالف بن کے نہیں آیا، یہ آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں۔ محل میں اذان نہیں دی جا سکتی، محل کے باہر اذان دلوائیے اور نماز کا اہتمام کروائیے۔ اس طرح کا منظر اس دنیا نے دیکھا ہے کہ کوئی سپہ سالار، کوئی کمانڈر ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ مسلمان بہنوں نے اپنے بچوں کو اسلام سکھایا تھا۔ تو پھر ہڈا کے اندر بسنے والی ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی کیوں ڈرتی ہے اسلام کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے؟ کیوں قرآن کی محبت نہیں سکھاتی؟ کیوں پھر اپنے بچوں کو رحمت عالم کی محبت نہیں سکھاتی؟ تو میری بہنوں، جب ساری دنیا کے اندر اسلامی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا، تاتاری عروج پکڑ چکے تھے، ایسے وقت میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کو اسلام اور قرآن سکھایا تھا۔ تو پھر کیا ہڈا کے اندر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی محبت نہیں سکھاتے؟
سکھائیں گے انشاءاللہ، ہم ضرور سکھائیں گے، اور یہی ان بدبختوں کو ہمارا جواب ہوگا کہ تم قرآن کریم چلاتے ہو تو ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم کی محبت سکھا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ لگا دیں گے، قرآن کریم کی محبت سکھا دیں گے، انہیں پڑھنے پہ لگا دیں گے قرآن کریم، ہم خود بھی قرآن کریم پڑھیں گے اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے زندہ رہیں گے۔ تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ بڑے مشکل وقت کے اندر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے اسلام کا دفاع کیا، اسلام کا تحفظ کیا ہے، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میری بہنوں، آج چکھہٹا کے اندر بعد نماز عصر کی اذان کے فوری بعد انشاءاللہ ہمارے بچے وہ چاہے آپ کے بچے حیدر کرار قرآن اکیڈمی میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن آپ کے پڑوسیوں کے بچے ہوں یا آپ کے رشتہ داروں کے بچے ہوں، ہم نے اپنے بچوں کو عصر کی اذان کے فوری وقت یہاں پہ بھیجنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ ہم عصر کے وقت یہاں پہ آپ کے ہٹا کے اندر، یہاں اس مدرسہ سے لے کے آپ کے ہٹا چوک تک ایک احتجاج کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے بچے ہاتھوں میں قرآن کریم پکڑ کے، ہمارے بزرگ ہاتھوں میں قرآن کریم پکڑ کے، ہمارے بھائی ہاتھوں میں قرآن کریم پکڑ کے، آپ بہنوں کے شوہر ہاتھوں میں قرآن کریم اٹھائے، سینے سے لگائے، زبان سے تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے چکھہٹا کے چوک میں جمع ہو کے احتجاج کریں گے کہ ربا ہم ان قرآن جلانے والوں سے نفرت کرتے ہیں اور ہم تیرے قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ یہ چکھہٹا والے گئے گزرے نہیں ہیں، یہ غریب ضرور ہو سکتے ہیں، یہ امیر نہ بھی ہو، ان کے پاس کوئی وسائل نہ بھی ہو، لیکن رب کا قرآن ہر گھر میں موجود ہے، تو ہر گھر کے اندر سے قرآن کریم سینوں سے لگا کے آج ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان یہاں پہ نماز کے وقت جمع ہوں گے انشاءاللہ، اور احتجاج کرتے ہوئے ہٹا چوک تک جائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ شہر تو شہر، دیہات والے بھی اللہ کے قرآن سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ بچوں بتاؤ، آپ اس میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اپنے دوستوں کو بھی لے کے آؤ گے؟ اپنے ابو کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس احتجاج کے اندر آپ سب نے شرکت کرنی ہے تاکہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے اور یہ قرآن کریم کی محبت ہم سب کے دلوں میں اللہ رب العزت پیدا فرما دے۔ تو اس طرح ابھی انشاءاللہ 5:15 بجے بچے یہاں پہ جمع ہو جائیں، آپ پہلے بھی مدر میٹنگ کے بعد گھر چلی جائیں گی، تو آپ نے گھروں میں جا کے، آج آپ کی ذمہ داری ہے، ابھی ہم آپ کو تو نہیں کہہ رہے کہ آپ سڑکوں پہ آئیں، لیکن کم از کم آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا ہے تو اسے لاٹھی دے کے بھیجیے، اگر کوئی جوان ہے تو اسے سمجھا بجھا کے بھیجیے، اگر کوئی بچہ ہے تو اسے تیار کر کے اس کے سینے سے قرآن کریم کو لگا کے آپ یہاں بھیج دیجئے، اور دنیا والوں کو بتائیے کہ تاتاری قوم کے اندر اگر مسلمان مظلوم بچیوں نے اسلام کا ڈنکا بجا دیا تھا تو ہم بھی انشاءاللہ آج چکھہٹا میں 5:15 بجے کوئی مرد گھر نہیں رہے گا انشاءاللہ، کوئی مرد گھر نہیں رہے گا، کوئی بچہ گھر نہیں رہے گا، وہ سارے کے سارے آج اللہ کے قرآن کی محبت میں انشاءاللہ اس جگہ پہ جمع ہوں گے، اور پھر چوک تک انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے جا کے احتجاج کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی اولاد کو قرآن کریم کی محبت سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔